آج ماہ سفر المظفر کی 20 تاریخ اور 21 تاریخ تیسرے منگل اور بدھ کا مبارک اور عالی شان دن آ گیا ہے۔ اور جو بندہ بھی دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے، جو بندہ بھی رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا صدقہ کرے۔ اللہ والوں، چھوٹا سا صدقہ یعنی ایک مٹھی چنے لے لے یا پھر چاول کے دانے لے لے، اس پر یا اللہ یا محمد کا یہ عظیم و شان اور خاص وظیفہ پڑھ لے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے اور جس مقصد کے لیے رب نے اس پوری کائنات کو تخلیق کی، اللہ والوں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر آپ لوگ جو مانگو گے آپ کو ملے گا، آپ جتنا مانگو گے آپ کو ملے گا، آپ جیسا مانگو گے ملے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں یہ ماہ سفر المظفر کی 20 تاریخ ہے اور 21 تاریخ ہے۔ یہ دونوں دن برکتوں اور رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان قریمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ اس لیے آج ماہ سفر کی چاہو تو 20 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 21 تاریخ کو پڑھ لو۔ آپ لوگ یہ تسبیح تیسرے منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تیسرے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا بس یا اللہ یا محمد کو ہے اور ساتھ میں ایک لاڈلی آیت، اللہ رب العالمین کی بے پناہ کی خاص اور لاڈلی آیت آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل دیکھیے گا کہ میرا اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو رزق مال و دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، رب العالمین اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ وہ ہر بندے کی فکر کرتا ہے، لیکن بندہ ہی ہے جو گستاخی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو رب کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج رب کو راضی کرو اور انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح یا اللہ یا محمد کی خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 20 تاریخ آ جائے، 20 تاریخ تیسرے منگل کا دن آ جائے یا 21 تاریخ اور تیسرے بدھ کا دن آ جائے، تو آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العالمین کا بے پناہ لاڈلا وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ والوں بہت زیادہ مصیبتوں میں آپ لوگ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں۔ یہ اتنا تیر با ہدف اور خاص وظیفہ ہے جو کہ ماہ سفر کی 20 تاریخ اور 21 تاریخ کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مسئلوں کا حل اس ویڈیو کے اندر چھپا ہوا ہے، تمام مسئلوں کا حل اس عمل کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنی محبت میں تڑپانے کے لیے آپ لوگ یہ عمل ماہ سفر کی 20 اور 21 تاریخ کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، وہ پڑھ لیں۔ جو تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ رزق میں برکت، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے آپ کو رب کے قریب کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، تمام مسئلوں کا واحد حل یہ عمل، یہ وظیفہ ہے۔
تو آج یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ اگر منگل والے دن نہ پڑھ پائیں تو بدھ والے دن تو لازمی پڑھیں۔ اپنی زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ایک بار پڑھیں گے نا تو ساری زندگی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں کو کوئی اور عمل پسند ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ آج پڑھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ سفر المظفر کی 20 اور 21 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے،
यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नमाज वाला पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी से अफजल कोई दुरूद नहीं। इसमें नबी पाक के ऊपर भी दुरूद है, नबी पाक की आल पे, जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। और ये वो दुरूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, क्योंकि कुरानी कलिमात है ना, इसलिए। अब अल्लाह वालों एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है तो कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की परेशानी और हर बंदे की मुसीबतें अलग अलग हैं, लेकिन आज ये तस्बीह पढ़ते ही आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बस माह सफर की 20 तारीख को पढ़ लें या 21 तारीख को पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। तीसरे मंगल को भी पढ़ सकते हैं और तीसरे बुध को भी पढ़ सकते हैं। एक गिलास पानी का अपने सामने रखें और कुछ सदका आपने जरूर करना है। बेशक 100-50 रुपए या एक मुट्ठी चावल या चीनी या बाजरा कुछ भी खरीद के अपने पास रख ले और परिंदों को डालने के लिए ये सदका आप लोग करेंगे। अब अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों, एक मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी आप लोगों ने लिया है उसको आप लोग अपने सामने रख लें, कटोरी में रख लें और कोशिश करें कि बावजू हो और सीना आपका खाने काबा की तरफ, यानी जिस तरफ हम लोग खड़े होकर नमाज अदा करते हैं उसी तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। और जिस हालत में अत्तहियात पढ़ते हैं अगर उस हाल में बैठ के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा। एक मुट्ठी भर चावल या चीनी जो भी ली है साफ सुथरी हो, एक बार चेक कर लें, कोई कंकर वगैरह या कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि चावल साबुत लें या टूटा चावल लें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। चावल को पकाकर इस्तेमाल करें या फिर जो है वो कच्चे चावल लेकर अमल करें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों सूरतों में वजीफा हो जाएगा। बस बताई गई जगह पर रखना है, जो इंशाअल्लाह आपको एंड में बताऊंगा। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद
اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے،
اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم، یہ 1 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ 2 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں۔ دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے۔ اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستو دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والو جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہیں تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والو اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والو پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دیں تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔